بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور اب تک ہم نے جتنے بھی ایک تو دین کے قرآن و سنت کے جتنے احکامات ہیں ہمارے پریکٹیکل لائف سے متعلق اس کی ہم اسٹڈی کر چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آج کے زمانے میں جتنے فقہی سوالات انسانوں کے ذہن میں جو پیدا ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی ہم کر چکے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں تو ہم عبادت میں پھر ہم نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ اور قربانی اس کی پوری ڈسکشن پچھلے لیکچرز میں ہم کر چکے، اور آلموسٹ اب جتنے بھی آج کل کے کامن کوشچنز ہیں تو وہ تو مکمل ہو گئے۔ تو اب ہم آخری ٹاپک پہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ فقہی اسکول آف تھاٹس کیسے بنے اور ان کی کیا میتھڈالوجی ہے۔ تو یہ ہمارے آخری ٹاپکس ہوں گے۔ تو آج ہم ایک بار شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ کہ کس طرح سے ایک اسکول آف تھاٹس ان جورسپروڈنس یا اس کو فقہی مسالک کیسے بنے۔ اچھا، اس کی ہسٹری میں آلریڈی کر چکا ہوں، اگر تو آپ سن چکے ہوئے تو دیٹس اوکے، اور اگر نہیں سنا تو اب آپ دیکھ لیں تاکہ اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں اصل پورا سینیریو سامنے آئے گا۔ علم الفقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا کہ خاص طور پر دین سے متعلق جب سوال پیدا ہوتے تھے تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے، آپ اس میں جواب دے دیتے تھے۔ اچھا، اگر تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کو پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس میں تو کوئی کوشچن اتنا پیدا نہیں ہوتا۔ ان کیس اگر ہوتا بھی تو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب قرآن مجید میں آ جاتا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، تو پھر اب جو اسکالرز تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، تو ان سے لوگ کوشچنز پوچھنے لگے، اب جواب دینے لگے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جب ان کا انتقال ہوا تو اب انہی کے جو اسٹوڈنٹس تھے یہی تابعین کہلاتے ہیں، تو ان کے جو بھی بڑے بڑے اسکالرز آئے تو وہ ان سے لوگ کوشچنز پوچھتے، وہ جواب دیتے، تو ایسے ہی چلتا رہا۔ ابھی تک کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ نہیں بنے تھے۔ اچھا، کہنے کو اب کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرح کے کہ جو صحابہ کرام میں جو بڑے اسکالرز تھے، مثال کے طور پر جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، تو اس طرح کے بڑے بڑے اسکالرز سے جو کوشچنز آتے ہیں تو لوگ پھر نوٹ کرتے، یاد کر لیتے، چلتا رہتا سلسلہ۔ اسی طرح تابعین میں بڑے بڑے اسکالرز بنتے رہے، سلسلہ یہ آیا، لیکن ایک باقاعدہ آرگنائزڈ کوئی اسکول آف تھاٹ ابھی تک نہیں بنے تھے۔ اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آئیں تو جس کو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے اسکالر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ کو بھیجا تھا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلے کریں گے، یعنی ظاہر ہے کہ کوشچنز آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیسے اس کا جواب دیں گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کروں گا۔ اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو یہ اس حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا، پھر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی فیصلے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا، اگر تمہیں رسول اللہ کی سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملا پھر کیا کریں گے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی اجتہاد کر کے میں لاجیکلی اس میں سوچوں گا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسڈر کو اس کی توفیق دی ہے۔
اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کو پسند فرمایا کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھیں، اگر وہاں جواب مل جائے ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی سنت جو کی ہوئی تھی جس پہ مسلسل عمل کرتے آ رہے تھے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی وہی تھی، سیم ہی تھی، کہ اس میں اگر جواب مل گیا ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو پھر آخری آپشن یہی ہے اجتہاد کی کہ آپ لاجیکلی سوچیں اور سوچ کے پھر آپ اس میں ایک پوری ڈیپتھ کے ساتھ آپ اس میں پھر ایک سوال کا جواب ایسے کریں. تو اصل طریقہ یہی ہے. تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہی طریقہ رہا، تابعین رحمۃ اللہ علیہم ان کے اسکالرس میں بھی یہی رہا معاملہ. تو اب علم الفقہ کس بیس پہ آیا؟ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، یہ بالکل اینڈ کی صورت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا میتھڈالوجی وہ بتا دی. تو اس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب ہی پڑھنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے کہ دین میں بصیرت یعنی تفصیلی علم کے ساتھ پیدا کرتے اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے، جب ان کی طرف واپس لوٹتے تو پھر ان کو کرتے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتے. یعنی ظاہر ہے کہ لوگ سارے کے سارے اسکالر بن بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو نہیں دی نا ہر انسان کو. تو ہر گروہ میں، اب یہ دیکھیں عربی میں یہ لفظ یہ جو من کل فرقہ، فرقہ تو ہم لوگ منفی معنی میں کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں لفظ فرقہ کا مطلب سمپل یہی ہوتا ہے کہ گروہ، کوئی بھی گروہ جسی طرح کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قبائلی علاقے تھے اور ہر ایک کا اپنا اپنا، ہر کا ایک اپنا ہی ایک وہ فرقہ ہی آپ کہہ لیں کہ یہ ہوتا تھا. تبھی اور آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ لیجئے تو یہ مراد ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو علم کو بہت ڈیپتھ کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کے پھر ساتھ ساتھ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی ٹریننگ کرتے جائیں، ان کے سوالات کے جواب دیتے رہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جو گناہ ہیں ان سے وہ بچ سکیں. تو مقصد یہی تھا، یعنی آبجیکٹو علم الفقہ کا یہی تھا. اب خبردار کریں تو کس طرح کریں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی میں کیوں آپ اس زندگی میں آئے ہیں اور آخرت میں آپ کامیاب ہو سکیں. تو آبجیکٹو یہی ہے. اصل دین سے متعلق جو بھی سوالات آئیں تو اس کے لیے تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ اگر ہم عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 609 to 632 سی کا پیریڈ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، انہی سے ہی پھر جو زیادہ ڈیپتھ میں زیادہ ٹائم لگا کے جو پڑھتے تھے تو وہی اسکالر بنتے تھے. جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی میں نے نام دیا، اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اسکالرز میں سے بڑے، بلکہ سب سے بڑے اسکالر وہ ہوئے. اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام میں ایسے تھا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پیریڈ 11 to 100 ہجری کا پیریڈ ہے، یعنی 632 to 729 سی کا پیریڈ ہے. تو ان سے لوگ سوال پوچھتے رہے، آپ ان کو ایکسپلین کرتے رہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے تو پھر یہ بھی کیا تھا کہ جب ان کی حکومت افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک کے علاقے تک کی تھی تو اس میں پھر یہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے اسکالرز کو مختلف شہروں میں ان کو کیا کہ تاکہ وہاں پہ وہ پوری ایک ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ وہ کریں اور وہ پڑھاتے چلے جائیں. تو یہ ایک سلسلہ وہ کرتا رہے. پھر اگلی نسلوں میں جو تابعین تھے تو ان کے اسکالر سے اسی طرح آتا رہا. تو ان کا پیریڈ اب آپ یہ دیکھیے
160 ہجری ٹو 170 ہجری تک ان کی، یعنی اب یہ 170 کیوں ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ تب تک آخری تابعی جب فوت ہوئے تو وہ پیریڈ ہے. تو یہ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 680 ٹو 787. اچھا، اب اس کے بعد جا کے فقہا کا ایک قانونی سٹیٹس بن چکا تھا، اور اسی زندگی میں قانون کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ بننے لگا تھا. یعنی اس وقت پھر مسلمانوں کی حکومت جب بن گئی تھی تو پہلے سٹارٹ میں دین سے متعلق جتنے کوسچنز تھے ان کا آنسرز تو اسکالرز کرتے چلے گئے تھے، لیکن اب حکومت نے وقتی طور پر تو یہی کیا کہ پہلے رومن یا پرشین امپائر میں جیسے ان کے پالیسیز اینڈ پروسیجرز جیسے بنے ہوئے تھے، تو اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں پھر تو چھوڑ دیتے، لیکن اگر اس کے مطابق ہی ہیں تو پھر وہ اس کو چلاتے آئے. لیکن پھر اب آ کے جو اگلی نسل کے حکمران تھے تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ بھی ہمارے ہاں اپنے ہاں ایک کوڈنگ لا ہونا چاہیے. تو تب پھر انہوں نے انہی فقہا سے ریکویسٹ کی کہ آپ کریں. تو اس میں بہت سارے اسکالرز نے پھر اس میں کام کیا، اور کام کرتے کرتے ایک باقاعدہ ایک مسلمانوں کا قانونی ڈھانچہ بن گیا، جس کو جو آج کل علم الفقہ ہے وہ یہ شکل بن گئی ہے. تو یہ پیریڈ 170 ٹو 1274 ہجری کا پیریڈ ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر میں 787 ٹو 1857 تک کا یہ پیریڈ رہا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، اور وہ پھر یورپینز کی حکومتیں مسلم ممالک میں بن گئی تھیں. تو انہوں نے یہی کیا کہ بھی ہم اپنے قانون کے مطابق، جیسے انگریزوں کا اپنا لا تھا اسی طرح فرانس کا اپنا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا. پہلے سٹارٹ میں جب تک ان کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی تو اس وقت جیسے انڈیا کے اندر جتنے علاقوں میں بھی تھی تو انہوں نے فقہا ہی کو جج اور بیوروکریٹس انہی کو ہی بنایا ہوا تھا. لیکن 1857 میں پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا سلسلہ. تو پھر اب جو فقہا تھے تو انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ طریقے سے اپنے اپنے مدرسے بنائے، اور وہ آج 1857 سے آج تک کا پیریڈ ہے. تو وہ اس میں ابھی تک وہ پریکٹیکلی وہی کر رہے ہیں کہ جو اوریجنلی صحابہ کرام جو کرتے تھے، جو بھی کوسچن لوگوں نے پوچھا جواب دے دیا، تو وہی آج کل وہی چل رہا ہے کہ اب وہ ان کا لیگل سٹیٹس وہ نہیں ہے کہ جو پہلے رہا ہے.